اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. رواہ الترمذی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حسن اسلام یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے. اس حدیث کے مطابق ہمیں اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، یا ایک انسان کا خوبصورت رویہ کیا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس انسان کا لایانی، بے مقصد، بیکار اور ایسی باتوں کو چھوڑ دینا جس سے اس کا کوئی سروکار نہ ہو، جس سے اس کے دین اور دنیا میں اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی صفت کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو لغو، بیکار، بیہودہ چیزوں سے اعراض برتنے والے ہوتے ہیں. یعنی کہاں یہ کہ وہ ان میں دلچسپی لیں یا وقت ضائع کریں، وہ تو ان کے پاس سے بھی باعزت طریقے سے گزرتے ہیں. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، کسی بیکار چیز سے ان کا کہیں بھی ٹکراؤ ہوتا ہے یا واسطہ پڑتا ہے تو وہ معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں اور اس میں الجھتے نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت قیمتی زندگی ہے. ہمارے اوقات بہت مختصر ہیں. اس دنیا میں ہم سب امتحان کے لیے ہیں اور بہت جلد ہم سب کی واپسی ہے. پھر ہمارے سامنے وہ دن ہے جس میں ہم اپنے گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں کی کوئی تلافی کرنے پر قادر نہ ہوں گے اور حسرتوں کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. لہذا بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنی اس زندگی کو سوچ سمجھ کر گزارے اور اپنے اوقات اور لمحات کو ضائع ہونے سے بچائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان نقصان میں ہے. یعنی وقت اس بات پر گواہ ہے، گزرتا ہوا وقت یہ بتا رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. گویا وہ لوگ جن کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح ہے اور جن کی اجتماعی زندگی حق اور صبر کی تلقین پر مبنی ہے، وہی کامیاب لوگ ہیں. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی زندگی کو بیکار اور بے مقصد طریقے سے گنواتے ہیں، وہ یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں. قرآن پاک کی ایک اور آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ سب امانت ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے. یعنی قیامت کے دن جب انسان کا حساب ہوگا تو اس کی نگاہوں کا بھی ہوگا کہ اس نے اپنی آنکھیں کن کاموں میں استعمال کی. وہ اپنی نگاہ جیسی بہترین صلاحیت کو، نعمت کو کس چیز کے دیکھنے میں لگاتا رہا، اور کیا واقعی اس سے کچھ سبق سیکھا، یا وہ دیکھنا بھی با مقصد تھا یا نہیں. اور اسی طرح
اس کے کانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کانوں سے کیا سنتا رہا، کس قسم کی گفتگو میں دلچسپی لیتا تھا اور کس قسم کے کلام میں وہ اپنا وقت لگا رہا تھا۔ اسی طرح دل کے بارے میں بھی کہ دل میں اس کے احساس کیا تھا، خیالات کیا تھے، کیونکہ جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی پھر عمل میں ڈھل جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کے بارے میں تم جانتے نہیں، تمہارا کوئی علم نہیں، یا بیکار قسم کا تجسس مت کرو کہ جس سے تمہارا کچھ مطلب نہیں، تمہارا کچھ فائدہ نہیں۔ تو گویا اس آیت کی روح سے انسان کو وہمی اور خیالی اور بے حقیقت چیزوں کی طرف جانے سے بھی روکا گیا ہے، اور لایانی باتوں کو، بے مقصد چیزوں کو خاص طور پر چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس میں انسان کی دین و دنیا کی کوئی بھلائی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے صبح کے نماز کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع مند علم کا اور عمدہ رزق کا اور قبولیت والے عمل کا، یعنی ایسے اعمال کی توفیق ہو کہ جو واقعی تجھ کو پسند آ جائیں، زندگی جیسی نعمت بیکار قسم کی لغویات میں نہ گزر جائے کہ جس سے قیامت کے دن انسان کو کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لایانی باتوں میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، اور وہ ہے مشتبہات سے بچنا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان بہت سی چیزیں شبہ والی ہیں جن کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ پس جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں گر گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے وہ چرواہا جو کسی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر اس میں بھی چرنا شروع کر دیں۔ سنو، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، سنو اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو یقینی نہ ہو یا جن کے بارے میں واضح طور پر معلوم نہ ہو کہ وہ درست ہیں یا نہیں، تو ان چیزوں کو بھی ترک کر دینا ہی تقویٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرنے والی ہیں، اور ان کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں ڈالنے والی نہیں ہیں۔ حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کو اس پر مطلع ہونا تجھے ناگوار ہو۔ گویا بعض ایسی چیزیں جن کے بارے میں انسان اگرچہ واضح طور پر نہیں جانتا کہ وہ گناہ ہے یا حرام ہے، لیکن اگر ان کے کرنے سے انسان کے دل میں شک بھی آ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ گناہ کی یہاں تعریف ہی یہی کی جا رہی ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت وابصہ بن معبد سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھ لو۔ نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو اور دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کے بارے میں تردد ہو، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دے دیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ کسی چیز کے بارے میں لوگ اس کے درست ہونے کا فیصلہ بھی کر دیں، لیکن اگر انسان کا اپنا ضمیر مطمئن نہ ہو، دل کے اندر قرار نہ ہو، کسی چیز کے بارے میں شرح صدر نہ ہو، تو انسان کو اس چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا مفتی خود اس کے اپنے دل کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پرہیزگاروں کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے جب وہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے جس میں حرج ہو. یعنی بسا اوقات انسان ان چیزوں سے بھی دور رہے کہ جن کی وجہ سے انسان یہ سمجھے کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو بیکار اور لایانی اور بے مقصد چیزوں میں وقت ضائع کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ بیکار چیزیں حرام کے درجے میں آتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ حرام حلال کی نوعیت سے ان کا تعلق نہ ہو، لیکن ایسی چیزیں ضرور ہو سکتی ہیں جو الٹیمیٹلی بالآخر انسان کو کسی غلط چیز میں مبتلا کر سکتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور ان میں سے ایک ہے قیل و قال، یعنی حجت، بحث، مباحثہ. دوسری ہے کثرت سوال، یعنی بلا ضرورت، بے مقصد، غیر متعلق، لایانی قسم کے سوالات کرنا جن کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو. اور تیسرے ہے مال کا ضائع کرنا. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص نے وفات پائی تو ان سے کسی نے کہا کہ تجھ کو خوشخبری ہو جنت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تو یہ بات کہتا ہے، شاید تو حقیقت حال سے ناواقف ہے، ممکن ہے اس نے بے فائدہ باتوں میں وقت ضائع کیا ہو. یعنی تم کس طرح اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بیکار باتوں میں گنوایا ہو اور ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس میں کمی نہ آئے، یعنی علم وغیرہ کہ جس کو دینے کے بعد بھی انسان سے کچھ کم نہیں ہوتا. تو ہو سکتا ہے کسی موقع پر اس نے کسی کے سوال کا جواب دینے سے احتراز کیا ہو یا کسی اور طرح کوئی بخل کیا ہو. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خالص کر لیا وہ فلاح پا گیا. اللہ نے اس کے دل کو سالم رکھا اور اس کی زبان کو سچا بنایا اور نفس کو مطمئن بنایا، اس کی خلقت اور طبیعت کو مستقیم اور سیدھا رکھا، اس کے کانوں کو سننے والا بنایا، اس کی آنکھوں کو دیکھنے والا کیا. پس کان تو قیف ہیں کہ ان کے ذریعے سے بات دل تک پہنچتی ہے، اور آنکھ اس چیز کو قائم رکھنے والی ہے جس کو دل محفوظ رکھتا ہے، اور اس شخص نے فلاح پائی جس کے دل کو حق بات کا محافظ بنایا گیا. تو اس سے بھی ایک کامیاب انسان کی علامات پتہ چلتی ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو اور طاقتوں کو صحیح راستے میں استعمال کرنے والا ہے اور ضائع ہونے سے بچاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو بھی نعمتیں دی ہیں، ان سب کا ہم سے حساب ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس روز نعمتوں کے بارے میں کہ انہیں تم نے کس طرح استعمال کیا. تو اس لیے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے امانت ہے، ایک روز واپس لے لیا جائے گا اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے ان چیزوں کو کس راستے میں استعمال کیا، جس راستے میں استعمال کرنے کے لیے مالک نے دیا یا پھر اپنی منمانی کی. بعض اوقات ہم اپنی ان صلاحیتوں سے بیکار قسم کے کام لیتے ہیں یا غلط کام بھی لیتے ہیں، تو اس بارے میں بھی ہم سب کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، خصوصاً زبان کے معاملے میں، کہ جب کوئی ناروا بات زبان سے نکلتی ہے تو وہ انسان کی عاقبت کو خراب کرنے والی بھی ہو سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک بات کہتا ہے اور اس لیے کہتا ہے کہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، تو وہ اپنی اس بات کے سبب دوزخ کے اندر اتنا دور جا گرتا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور انسان اپنے قدموں کے پھسلنے سے زیادہ اپنی زبان سے پھسلتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے اعمال، اپنی گفتگو، اپنی مصروفیات اور اپنے اوقات کے استعمال کے بارے میں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یہ سب
واقعی کارآمد چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں جس سے ہم اپنی ذات کو اور انسانیت کو کچھ نفع پہنچائیں، یا محض ادھر ادھر بے مقصد اور بیکار طریقے سے ضائع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے لغو کے نقصان کے اوپر بات کی، تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آخرت کے اعتبار سے تو لغو میں مبتلا ہونے کا نقصان ہے ہی، لیکن کیا دنیا میں بھی اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے؟ جی ہاں، لغو میں مبتلا ہونے کا آخرت میں تو نقصان ہے ہی، دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان جب غیر تعمیری کام کرتا ہے تو وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ جو شخص اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے اس کے دل کو کبھی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا، بسا اوقات وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح لغو میں مبتلا ہو کر انسان کی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوق کو اس کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر انسان خود ہی بیکار ہو جائے اور فضول باتوں اور فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرے تو یہ اس سے بڑھ کر ناقدری اور ناشکری کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور ایسا انسان نہ تو بندوں کی نگاہ میں کبھی قابل قدر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کی نگاہ میں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت بات سے مجھے ایک اور بات یاد آئی جو کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی، کہ انسان سے کچھ چیزیں براہ راست کنسرن ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں براہ راست کنسرن نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ ان چیزوں میں پر زیادہ وقت، توجہ، صلاحیت صرف کرتے ہیں جو چیزیں ان سے براہ راست کنسرن نہیں ہیں، تو ان کے لیے ان چیزوں کے اوپر وقت، توجہ اور صلاحیت لگانے کا ٹائم ہی نہیں رہتا ہے، نہ ہی صلاحیت بچتی ہے کہ جو چیزیں ان سے براہ راست کنسرن ہیں، مثلاً ان کی اپنی اصلاح وغیرہ۔ تو کیا اس بات سے یہی مراد ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل صاف سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ جب ہمارے پاس وقت کی ایک محدود کوانٹٹی ہے، مثلاً گنے ہوئے گھنٹے ہیں جو ہمیں عمر کی شکل میں ملے ہیں، اب چاہیں تو ہم انہیں اچھے کاموں میں لگائیں، چاہیں تو غلط کاموں میں لگائیں، چاہیں تو بیکار چیزوں میں گوائیں، لیکن وہ گھنٹے بڑھیں گے نہیں، وہ تو اتنے ہی ہیں۔ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ ان کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ ٹائم از منی، اور میں سمجھتی ہوں کہ پیسہ جانے کے بعد واپس آ جاتا ہے لیکن ٹائم جانے کے بعد واپس نہیں آتا۔ تو ایک شخص جو اپنے وقت کو ایک ایسے کام میں گنوا دیتا ہے جس سے اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، تو بالکل ایسے ہی جیسے انسان اپنے مال کو ضائع کر دے یا اس کی قدر نہ کرے، تو ایسا شخص انتہائی ناسمجھ ہو سکتا ہے جو قیمتی چیزوں کی قیمت یا ویلیو نہ پہچانے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان سب میں ہمارا وقت اور زندگی انتہائی ویلیوبل ہے، اور اگر وہ گزر رہی ہے لایانی چیزوں میں جس سے ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں، تو یقیناً انسان پھر خسارے میں ہی ہے۔ بعض لوگ جیسے گھریلو معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، لوگوں کی نجی زندگی کے بارے میں غیر ضروری سوال کرتے ہیں، بعض لوگ دوسروں سے متعلقہ چیزوں کے اندر زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، دوسرے لوگ کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں، حالانکہ اس سے ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ سب چیزیں تعلقات کی خرابی کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اب اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔